السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ اللهم صل علی محمد وبارک وسلم اما بعد۔ حضرت محترم، خرید و فروخت کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں قرض کے متعلق چند باتیں بیان کی گئی تھیں۔ قرض کے لین دین کے معاملات کس طرح کے ہونے چاہیے۔ تو کل کی نشست میں جو باتیں ذکر کی گئی تھی تو اس کے بعد ایک دو دوستوں نے سوال کیا کہ جس کے متعلق میں ابھی بتانے لگا ہوں، اور میرے نزدیک یہ کافی اہم سوال ہیں جو ہمارے معاشرے میں اکثر پائے جاتے ہیں اور یہ عمل بھی کیا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے کئی پریشانیاں اور کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں، کئی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ چیز یہ ہے کہ قرض کے لین دین کے معاملات میں جنس جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ جنس سے مراد کہ کسی بھی چیز میں آپ نے قرض کے لین دین کیا ہے، رقم ہے، کوئی چیز ہے، کوئی جاندار کوئی جانور ہے، یا کوئی زمین ہے، یا کوئی بھی چیز ہے، اس کے لین دین میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے کسی سے سونا لیا ہے، 1 تولہ ہے، 2 تولہ ہے، تو اب آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی میں اس کی جو واپسی لوں گا وہ میں رقم کی شکل میں لوں گا۔ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ جس جنس میں آپ نے اس کو چیز دی ہے، اسی جنس میں آپ نے اس سے واپس لینی ہے۔ رقم کی شکل ہے وہ اسی طریقے کے مطابق ہوگی۔ کئی لوگ جو ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ڈالر کی شکل میں جو ہے وہ کسی کو قرض دے دیتے ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں کہ بھئی مجھے میرے یعنی کہ پاکستان کے حساب سے جو ہے وہ اس کی ادائیگی کرو۔ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ ڈالر میں دیا ہے تو ڈالر میں ہی اس کی واپسی ہوگی۔ جس طرح یہ پچھلی نشست میں 2 درس پہلے جب میں نے آپ کو حدیث بتائی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے اونٹ لیا اور اس کو یہ کہا کہ جب میرے اونٹ آئیں گے تو میں تمہارا جو ہے یہ جو تم نے مجھے دیا تھا اس کے بدلے میں اونٹ تمہیں واپس کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بھی کر سکتے تھے کہ اس سے اونٹ کے بدلے میں جو ہے وہ بکریاں دے دیتے، کیونکہ تب بکریوں کی جو ہے وہ تعداد بے شمار تھی، اور صحابہ کرام کا، انبیاء علیہ السلام جو گزر چکے ہیں، ان سب کا جو ہے ایک پیشہ بکریاں چرانے کا ہی تھا، اور بکریاں اس ٹائم جو ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے بدلے بکریاں بھی دے سکتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کی رہنمائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ ہمیں سکھا دیا کہ جو چیز جس چیز کے بدلے میں لی ہے وہی چیز جو ہے وہ اس کے بدلے میں دی جائے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ آگے کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں جس طرح میں نے کہا کہ یہ عمل کیا جا رہا ہے، ضد پہ اڑ جاتے ہیں کہ بھئی میں تو اسی شکل میں لوں گا۔ جب یہاں پر جو ذکر آ جاتا ہے نا کہ میں اسی شکل میں لوں گا، تو پھر اسی مسئلے کی وجہ سے جو ہے وہ بات بہت آگے تک چلے جاتی ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ بھائی میں نہیں دوں گا، مجھ میں اس میں نقصان ہوتا ہے اگر میں تمہیں اس شکل میں دیتا ہوں۔ تو اگر وہ اس ضد میں اس کا قرض رہ بھی جاتا ہے تو پھر وہ ذمہ دار نہیں ہے، جو دینے والا ہے وہ اس بات کا ذمہ دار نہیں، کیونکہ وہ تو اپنی رقم دے رہا ہے، وہ اسی شکل میں اس کو مکمل اس کی چیز جو ہے وہ واپس دے رہا ہے، لیکن وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اپنی ضد پہ اڑا ہے کہ بھئی میں اس صورت میں لوں گا، میں اس صورت میں لوں گا۔ اس میں کسی قسم کی شرط نہیں لگائی جائے گی۔ آپ کاروباری سلسلے میں لین دین کے معاملات میں کوئی شرط لگا سکتے ہیں، یعنی کہ کوئی چیز خریدی ہے، کوئی چیز فروخت کی ہے، اس میں کسی چیز کی شرط لگا سکتی ہے کہ میں اس کی رقم اتنی دیر بعد دوں گا، لیکن قرض کے معاملات میں کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے جو کسی معاملے میں ہمیں شک میں ڈالیں یا کسی پریشانی میں ڈال دیں، لڑائی جھگڑے میں ڈال دیں۔ اس طرح کوئی معاملہ ہو تو ہمیں بچنا چاہیے اور سنت کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے، قرآن و حدیث کی طرف ہمیں آنا چاہیے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں ہمیں کیا سکھاتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی میں کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے، چھوٹے سے چھوٹا ہے، بڑے سے بڑا ہے،
کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے جس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایات نہیں دی یا ہمیں رہنمائی نہیں کی۔ ہر گوشے گوشے میں، ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم احادیث اور قرآن مجید سے ہدایات حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا جو اس نے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔